آنکھوں سے لائن نمبر 5 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، اور خرچ کرو تو ان لوگوں کو فقراء جو فقراء ہیں، محتاج ہیں، الذین احصروا وہ جنہیں روک دیا گیا، فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربا چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبهم الجاہل نادان لوگ انہیں گمان کرتے ہیں، اغنیاء من التعفف کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماهم آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے، لا يسألون الناس الحافا نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافا چمٹ کر، وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ رب العزت اسے جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خفیہ اور اعلانیہ صدقہ کرنے کی تفصیل کو بیان فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ رب العزت تمہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، اور فرمایا کہ ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اگر آپ خرچ کرتے ہو اس وجہ سے نہ روکو کہ مال کو روکنے کی وجہ سے یہ لوگ دنگ ہو کر اسلام کو قبول کر لیں گے، بلکہ آپ کا کام راہ دکھانا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آنا وہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ صدقات خیرات کن کو دینا چاہیے، سب سے افضل کیا ہے کہ صدقہ جس کو دیا جائے۔ اب صدقے کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ صدقہ جو ہے وہ کالی سے بکرے کی سری دی جائے یا گوشت ہی دیا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ صدقہ حقیقی صدقہ وہ ہے، حقیقی صدقہ فقیر کی ضرورت ہے۔
اب فقیر کے گھر میں آپ گوشت دے کر آتے ہو لیکن اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اس کے بچے اسکول پڑھتے ہیں اسے کتابوں کی ضرورت ہے۔ فقیر کے گھر میں آپ سری دے کر آتے ہو لیکن اس سے آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ بکرے کا گوشت دے کر آتے ہو تو وہ دال بھی کھا سکتا ہے، اس کے اگر آپ اس کے گھر میں پیسے دے دو گے تو جس کی وجہ سے اس کے کئی دن گزر جائیں گے۔ تو فرمایا صدقے کے بارے میں یہ بھی فی الجملہ صدقہ ہے، لیکن حقیقی صدقہ وہ فقیر کی ضرورت ہے، فقیر کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی وہ ضرورت کو پورا کرنا، یہ حقیقی صدقہ ہے۔ تو فرمایا آپ کے صدقے کے جنہیں صدقہ دیا جائے مجھ سے کون لوگ ہیں؟ ویسے تو ایک لمبی تفصیل ہے، اللہ رب العالمین کو ساری بیان فرمائے، وہ آگے سورۃ اعراف کے اندر آئیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے صرف چند لوگوں کو بیان فرمایا، فَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا، وہ لوگ جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، احصروا جنہیں روک دیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، ان کے ہاتھ بھی ہیں، ان کے پاؤں بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ رب نے جسمانی طاقت بھی دی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ان کی مشغولیت اتنی بڑھ چکی ہے، فرمایا اب وہ کاروبار کی طرف جا نہیں سکتے، اگر کاروبار کی طرف جائیں گے تو ان کا پڑھنا پڑھانا متاثر ہوتا ہے۔ اصحاب صفا کہتے ہیں چھپرے کو، تو اس چھپرا تھا، ایک چھپرے کے نیچے جو چند لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، ان کا مقصد صرف اور صرف قرآن پاک کو سیکھنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا، اور جب جہاد کا حکم آ جاتا تو ان کو جو کام تھا وہ جہاد کرنا تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا یہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، طاقت سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت تو موجود ہے لیکن ان کی مشغولیت اتنی ہے دین کی وجہ سے، فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یحسبهم الجاہل، فرمایا جو نادان لوگ ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں، اغنیاء من التعفف، یہ تو بڑے مالدار ہیں، ان کے چہرے سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ تو مالدار ہے، من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ سوال سے بچتے ہیں۔